عما یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں؟ یعنی وہ جب نبی علیہ السلام نے کہا نا مر کے زندہ ہو گے اللہ کے سامنے جاؤ گے، سب نے ایک دوسرے سے یار یہ کیا بات کر رہا ہے، ہڈیاں زندہ کر لی جائیں گی، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ اب یہ ایک نئی خبر تھی تو سارے چیما گوئیاں شروع ہو گئی، وہ تو ان کو کیا پتا تھا نئی امت اٹھ رہی ہے۔ عن النبأ العظیم، یہ اس بڑی خبر کے بارے میں آپس میں چیما گوئیاں کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی خبر کون سی ہے؟ قیامت۔ اس سے بڑی کوئی خبر نہیں ہو سکتی کہ مرنے کے بعد زندہ ہو کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ کوئی کہہ رہا ہے یہ نہیں ہوگا، کوئی کہے گا اگر ہو جائے گا تو خیر ہے، ادھر بھی موج لگی آگے بھی لگ جائے گی، مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون، یقیناً وہ اسے عنقریب جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر یقیناً وہ اسے جان لیں گے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ اب قیامت قائم ہونے کا جو معاملہ ہے یہ منطقی ہے۔ دنیا میں انصاف نہیں ملتا الا ماشاء اللہ کسی کو مل جائے۔ آخرت کا دن ہمارے اندر جو اخلاقی حصہ ہے نا وہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا میں اگر کسی کو انصاف نہیں ملا، کسی کا ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس نے صبر کیا ہے، تو اس کو کبھی نہ کبھی تو بدلہ ملنا چاہیے، اور وہی اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی کچھ فزیکل فینومینا آف نیچر، التذکیر بآلاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں، زمین کی ڈائنامک بیلنسنگ ان پہاڑوں کی وجہ سے۔ وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ ایون نباتات اور حیوانات میں بھی جوڑے ہیں۔ یہ نباتات کے جوڑوں کا تو اب آ کے لوگوں کو اندازہ ہوا ہے نا، جانوروں اور انسانوں کے جوڑوں کا تو پتا تھا میل فیمیل کا۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے بنا دیا تمہارے لیے نیند کو آرام کا باعث۔ سر یہ نیند کیا چیز ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ اپنے آپ کو نیند سے بے نیاز کر سکتا ہے؟ پیشاب سے، موت سے، تو بس یہی تو فرق ہے خالق اور مخلوق کا۔ روٹی سے کوئی بے نیاز کر سکتا؟ جو شخص روٹی کا محتاج ہو، پیشاب نہ روک سکتا ہو، نیند نہ روک سکتا ہو، اپنا بڑھاپا آنے کو نہ، کوئی بزرگ ایسا ہے جو کہ جی میں حکم دیتا ہوں کہ میرے داڑھی کے بال کالے ہی رہیں گے، ہے کسی کا اختیار؟ وہ کتنا لاچار ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی۔ یہ بہت بڑی کوالٹی ہے، اور یہ ایسی کوالٹی ہے جو ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آتی ہے، ایک پڑھے لکھے کو بھی، کیونکہ ہم سب کا یہ ایکسپیرینس، یہ وہ ایکسپیرینس ہے جو دنیا میں ہر انسان کا ہے کہ اگر ہم 24 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ نہ سوئیں، اگلے 24 گھنٹے میں ہم پرفارم ہی نہیں کر سکتے۔ لائیں کو دنیا کا بڑے سے بڑا جینیس بندہ بھی، ایفیشنسی کم ہونی شروع ہو جائے گی۔ 48 گھنٹے جاگ جائے اور کم، 72 گھنٹے تک تو ویسے ہی وہ آپ کو جہاں پڑا ہوگا وہیں پڑا رہ جائے گا۔ کیوں؟ یہ مشینری پرفارم ہی نہیں کر سکتی نیند کے بغیر۔ سر یہ آپ کے سامنے چیز ہوگی، پھر آپ کو اس آیت کے جاندار ہونے کا پتہ لگے گا۔ وجعلنا نومکم سباتا، نیند کو تمہارے لیے آرام کا باعث بنایا ہے۔ ایک تو تھکاوٹ اترتی ہے، اور دوسرا اگلے 24 گھنٹے کے لیے پرفارم کرنے کے لیے وہ نیند ضروری ہے، ادروائز آپ پرفارم ہی نہیں کر سکتے۔